اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے پاس تھے۔ والد کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن دادا عبد المطلب بہت محبت کیا کرتے تھے اور بہت خیال کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہنے لگے اپنی والدہ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کا ننیال تھا مدینہ طیبہ، یثرب اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ بی بی آمنہ نے سوچا کہ چلو میں اپنے بچے کو میکے بھی لے جاؤں، گھر والوں سے رشتہ داروں سے ملاقات میری بھی ہو جائے، اور وہ بھی اپنے اس نواسے کو اور ننیالی رشتہ دار سے اس نسبت سے دونوں ایک دوسرے سے کو دیکھو یہ ملیں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے خیال میں یہ بھی تھا کہ چلو نبی علیہ السلام کے جو والد حضرت عبداللہ ہے ان کی قبر پہ بھی موقع ہوا تو میں جاؤں۔ آج تو خیر مستورات کے لیے منع ہے قبروں پہ جانا، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اسلام کے احکامات نہیں آئے تھے، وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ بی بی آمنہ نے تذکرہ کیا نبی علیہ السلام کے دادا سے، پھر ایک چھوٹا سا قافلہ مکہ سے مدینہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کے اندر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے 6 سال کی عمر، ایک آپ کی والدہ ماجدہ تھیں، اور ایک ام ایمن تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، مدینہ پہنچا۔ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ تقریباً 1 مہینے تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ وہاں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے کہ بی بی آمنہ نے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پرانی کتابوں میں تھیں، تو جو راہب تھے، جو اپنے دین کو جاننے والے تھے، یا جو یہودی ہوتے تھے جو اپنی کتابوں کے جاننے والے تھے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیتے یا پہچاننے کی کوشش کرتے، کوئی محبت سے دیکھتا اور زیادہ نفرت سے اور غصے سے اور تکلیف پہنچانے کی نظر سے دیکھتے۔ تو وہاں بھی اس قسم کے کچھ واقعات پیش آئے، تو بی بی آمنہ نے سمجھا کہ بھی میرا یہاں رہنا زیادہ مناسب نہیں، تو 1 مہینے کا سفر کر کے اب یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی قریب ہی تھی مدینہ کے، تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا، تو ایک مقام ابوا، وہاں پہ یہ قافلہ پہنچا۔ وہاں پہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنی جان دے دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے انتقال کے وقت کو دیکھا، میں رو رہا تھا، میرا دل بڑا غمگین تھا کہ باپ تو پہلے نہیں، ماں چلی گئی۔ تو ام ایمن نے قبر کھودی اور وہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رو بھی رہا تھا اور میں بہرحال ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف واپس آیا۔ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ بے انتہا انتظار میں تھے کہ میرا بچہ کب واپس آئے گا، ان سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو کچھ دن تو انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ اس راستے پہ جو مدینہ سے آنے والے لوگوں کا راستہ تھا، اس راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتے کہ کہیں میرا بیٹا محمد تو نہیں آ رہا۔ تو نبی علیہ السلام کے انتظار میں وہ اتنا بے چین ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ عبد المطلب اسی طرح باہر بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کے باہر راستے کے، مدینہ سے آنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ دور سے ایک اونٹ یا اونٹنی کی ایک سواری آتی بھی دکھائی دی، متوجہ ہو گئے۔ پھر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی کے اوپر ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، کوئی ایک بڑا ہے اور ایک بچہ ہے۔ تو حیران ہونے لگے کہ یہ تو 2 عورتیں گئی تھیں، تو ایک عورت اور ایک بچہ، تو پتہ نہیں کون ہے، میرا بیٹا ہے کہ نہیں۔ آتے گئے، قریب آتے گئے، جیسے جیسے قریب آتے گئے یہ پہچانتے چلے گئے، اور جب بالکل قریب آ گئے اور دیکھ لیا کہ محمد بھی موجود، ام ایمن بھی موجود، لیکن بی بی آمنہ نہیں۔ پوچھا کیا ہوا، آمنہ کدھر ہے؟ تو ام ایمن نے بتایا کہ مدینہ سے تو واپسی چل پڑی تھی، لیکن راستے میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ ان کی تدفین کر کے اب یہاں واپس پہنچے۔ حضرت عبد المطلب کو انتہائی تکلیف ہوئی، اس غم کی خبر کی پریشانی ہوئی، غم ہوا، اور انہوں نے اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، تسلیاں دی، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف آئے۔